الحمد لله الذي أبدأ الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذانوں میں تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذانوں میں نام خدا سے ملا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذانوں میں نام خدا سے ملا ہے نام محمد محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر وہ قومی تو سب کچھ نامکمل ہے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے میں رہوں یا نہ رہوں ہے میرے دل کی تمنا عزت اسلام رہے عزت قرآن رہے سارے اللہ کے ذکر اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا محترم سامعین حضرات و کرام جس طرح پچھلے چند دنوں سے سفر ہجرت کا واقعہ چل رہا ہے اکثر حصہ آپ سن چکے ہیں جو حصہ رہتا ہے اس کو بھی اگر تفصیل سے ذکر کیا جائے تو 2-3 جملے اور بھی اس سفر ہجرت کا تذکرہ ہو سکتا ہے تو میری کوشش یہی ہے ربیع الاول کو مہینہ شروع ہونے والا ہے ایک روزوں میں شروع ہو جائے گا پھر سیرت مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ اس موضوع پہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو میرا ارادہ یہ ہے کہ آج سفر ہجرت کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کروں محترم سامعین حضرات بغیر کسی تمہید کے سفر ہجرت کا واقعہ جہاں تک روکا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر ہجرت پہ جا رہے تھے جو واقعات پیش ہیں کچھ واقعات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں آپ سن چکے ہیں اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہیں پیچھے پتہ چلتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ ہمارے پیچھے پہنچ چکا ہے
تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ پیچھے قافلہ آ چکا ہے، لگتا تو یہ ہے کہ ہمارے دشمن ہمیں پکڑنے کے لیے آئے ہیں، مکہ سے ہمارا پیچھا کیا ہے انہوں نے، اب ہمارے تک پہنچ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے یار ابو بکر پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ یہ سفر ہجرت بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اور عبادت بھی کوئی اللہ ہماری۔ تو سامعین حضرات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بریدہ اسلمی جب قریب ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام بریدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر برا امرنا و صالحا، فرمایا کہ ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، ہمارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ تو اس بریدہ اسلمی نے کہا کہ میرا تعلق قبیلہ سلمی سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے یار ابو بکر اب ہم صحیح سالم رہیں گے، ہمارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ اسلمی سے تو ہے، کس شاخ سے ہے؟ تیری شاخ کون سی ہے؟ تو اس نے جواب دیا سام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بریدہ تیرے نصیب میں رب العالمین نے دین اسلام کا حصہ لکھا ہے، تجھے حصہ میں لکھا۔ تو بریدہ کہنے لگا کہ آپ کا تعارف میں آپ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ، انا محمد بن عبد اللہ ورسول اللہ۔ جب اس نے یہ بات سنی، اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں، فوراً تڑپ اٹھا، کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جو 70 آدمی اس کے ساتھ آ رہا تھا، 70 لوگ اس کے ساتھ تھے، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، کہنے لگے کہ آپ اب میرے ساتھ آگے مدینہ کی طرف سفر کرتے ہو یا واپس جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اب ہمارا پیچھے جانا بہت مشکل ہے، ہم اب پیچھے نہیں جاتے، ہم آپ کے ساتھ آگے مدینے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلیں آپ ہمارے ساتھ۔ وہ 70 لوگ جو جس دنیا سے آئے، پکڑنے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے آئے، لیکن حضور علیہ السلام کی جب زیارت کی، حضور علیہ السلام کا حکم دیکھا، اخلاق دیکھے، تو ان سے رہا نہ گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تیاری کر کے روانہ ہوئے، سفر شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بریدہ کہتا ہے، حضرت بریدہ پھر جب کلمہ پڑھ لیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارا قافلہ یہ مسلمانوں کا جا رہا ہے مدینہ کی طرف، میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہو جو ہم لہراتے ہوئے جائیں، تاکہ آنے سامنے والوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہے، مسلمانوں کا نبی آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامت مبارک کو دیا اور نیزے کے ساتھ اس کو باندھا، اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ آگے جا رہے ہیں اور لہراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے قباء مقام پہ پہنچے۔ قباء مقام پر جب پہنچے وہاں پہ سب نے قیام فرمایا، کلثوم بن حنف ان کے گھر میں قیام فرمایا، اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو قباء محلے میں کیا، قباء مقام پہ کیا، سب سے پہلے اللہ کے نبی سرور کائنات والی دو جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کی، جس کا نام مسجد قباء ہے، جہاں آج بھی حجاج کرام جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ نفل ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی بنیاد رکھی، بنیاد رکھنے کے بعد پھر بلایا، این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ہاتھ مبارک سے اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بھی ساتھ تھے، قباء والے سب نے اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھی، وہی مسجد قباء جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم،
اور اللہ رب العزت نے قبا والوں کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ جاتی محبون آئی ہے تو اللہ رب العزت نے جب تعریف فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قبا والوں اللہ رب العزت قرآن میں بھی آپ کی تعریف فرما رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب آپ کی پاکی کی پاکیزگی کی اللہ رب قرآن میں بھی تعریف فرما رہے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، فرمایا کہ اللہ رب العزت کو پاکیزگی بہت پسند، اللہ رب العزت پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ عامر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، عامر بن عوف وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بتاؤ کہ اللہ رب العزت آپ کی قرآن میں تعریف فرما رہے ہیں۔ عامر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور تو ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ہے کہ جب ہم تقاضا کرنے جاتے ہیں، بولو برار کرنے جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ کرنے جاتے ہیں، تو پہلے ہم سب سے پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں، سجا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبا والو آپ کا یہ عمل اللہ رب العزت کو پسند آ گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی آپ کی تعریف فرمائی۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا الطہور شطر الایمان، فرمایا کہ صفائی ستھرائی کے ایمان کا جز ہے۔ یہ صفائی ستھرائی صاف ستھرے کپڑے پہننا، پن چھان کے رہنا، یہ کوئی تکبر کی نشانی نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی نشانی نہیں ہے جسے لوگ کسی کو اچھے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھیں یا کوئی اچھی گاڑی رکھ کے دیکھیں، رکھتے ہوئے دیکھیں تو کہتے ہیں یہ تکبر میں آ گیا۔ اب وقت مختصر ہے ورنہ آپ کو بتاتا کہ تکبر ہے کیا چیز۔ تکبر وہ چیز ہے، مختصر الفاظ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو مجھ سے بڑا سمجھنا، اس کو نیچا دکھانا، اس کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہن کے پان چھان کے خوشبو لگانا، یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ تکبر وہ ہے کہ جب آپ دوسرے کو گھٹیا سمجھو گے، آپ سے کمتر سمجھو گے، تو یہ تکبر ہے۔ اس سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی۔ خوشخبری سنانے کے بعد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، اور یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ صفائی ستھرائی ایمان کا جز ہے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی بتا دوں، اور ایک اور روایت بھی آپ کو سنا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے جمعے والے دن، اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتا ہے، خوشبو لگا کے آتا ہے، اور خوشبو لگا کے آ کے جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، بیان سنتا ہے، اور جمعے کو فضا میں آپ یہ بھی سن چکے ہیں جو سب سے پہلے آتا ہے اللہ کو کو زیادہ چلاتا فرماتے ہیں، تدریب تدریب اللہ کو کہتا ہے زیادہ فرماتے ہیں۔ جو آخر میں آتے ہیں وہ فرشتے رجیسٹر بھی بند کر لیتے ہیں، ان کا نام بھی ان کا کچھ رجسٹر میں نہیں آتا۔ فرمایا کہ جو صاف ستھرا ہو کے کپڑے پہن کے گھر سے وضو کر کے آتا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے آ کے بیان سنتا ہے، قرآن و حدیث سنتا ہے، اور فرمایا کہ جب وہ جمعہ کی نماز کی سلام پھیرتا ہے، میرے محبوب سرور کائنات والی دو جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سلام ایک طرف پھیرتا ہے تو رب العالمین اس کے گناہ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جو بھی کیا اللہ انہیں معاف فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ فضائل سنیں گے تو ہمیں دین کا جذبہ، دین کے عمل کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھو، صحابہ کی زندگیاں کیسے گزری ہیں، اپنا مال جال جان قربان کر دیا، ایک ایک عمل اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کی، زندگی میں لے آئے۔ تو محترم صاحب حضرات، حضور علیہ السلام نے سفر شروع کیا، وہاں سے چلتے چلتے ادھر مدینے والوں کے پیغام آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی محبت میں، آپ کی جدائی میں پریشان ہیں، آپ جلدی ہیں، ہم آپ کی زیارت کے انتظار ہیں، 3 میل دور یہ مسجد قباء ہے۔ پھر حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول سفر کے مہینے میں سفر شروع کیا، ہجرت کا پورا مہینہ لگ گیا۔ 12 ربیع الاول کو سوال کے دن حضور علیہ السلام مسجد قباء میں پہنچے۔ سوال کا دن بھی ادھر گزارا، منگل کا بھی، بدھ کا بھی، جمعرات کا بھی، جمعے والے دن کیا ادھر روانہ ہوئے۔ راستے میں جمعے کا وقت ہوا تو حضور علیہ السلام نے جمعہ کی نماز پڑھی، اور تاریخ کا پہلا خطبہ اللہ کے نبی سرور کائنات والی دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا۔ پھر حضور علیہ السلام چلے مدینہ شہر میں۔ جب مدینے میں پہنچے تو ہر ایک کی اپنی یہی گزارش کی، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لے، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لے۔ سارے صحابہ سب کی یہی التجا، یہی خواہش کہ آج حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں آئیں اور ہم میزبان بنیں، اور جو
یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آئے اور آج اللہ کا رسول ہمارے گھر میں آ گئے تو سمجھو کہ پوری کائنات ہمارے گھر میں ہے۔ تو سامعین حضرات، حضور علیہ السلام نے جب ایک ایک گزارش سنی، التجا سنی، کوئی اپنی گھر کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے گھر کی، ہر بندے کے دل، ہر صحابی کے دل کے اندر یہی محبت تھی کہ حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ یہ ایک عام مثال ہے کہ اگر وزیر اعظم یہاں آ جائے تو ہر بندے کی کوشش ہوگی آپ کے بیٹھنے کے تھوڑی دیر کے لیے چائے پینے کے لیے چلے جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے باپ کا بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ تو سرور کلام بہت جہانوں کا سردار تھا، ہر بندے کی خواہش تھی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، اے میرے صحابہ، میں کسی کا دل دکھانے نہیں آیا، کسی کی دل آزادی کرنے نہیں آیا، میں تو دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ اب میں اونٹنی کی لگام چھوڑ دیتا ہوں، معمول من اللہ، اللہ کے حکم سے جہاں اس کی مرضی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہے وہی جا کے بیٹھے گی، میں کسی کے پاس، آپ نے بھی اس کو کچھ نہیں کہنا، میں بھی اونٹنی کی لگام چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو جانے دوں، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہی اللہ کا حکم۔ تو جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی لگام چھوڑ دی تب خاموش ہو گئے اس فیصلے پہ، اونٹنی جا رہی ہے، چلتی چلتی مدینے کے شہر سے نکل گئی، آخری ایک قبیلہ تھا بنی نجار، وہاں پہ پہنچی اور ایک گھر کے سامنے جا کے بیٹھی۔ وہ کون تھے صحابی؟ جو صحابی جو آپس میں میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے تھے، بیوی کہہ رہی تھی جا تو بھی کہہ گیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، غریب صحابی۔ آگے صحابی نے جواب دیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کہنے لگے، بڑے بڑے تاجر ہیں یہاں کے، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، وہ آپ کی طرح بلا رہے ہیں، میں ایک ادنا سا کمزور غریب آدمی، میں میری کیا ضرورت میں جاتا ہوں تو آپ میرے گھر آ جائے، میں نہیں کہہ سکتا، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے صحابہ نے زور لگا دیا ہے، لیکن میں کیسے جا کے ایک غریب آدمی، میرا ٹھکانہ پورا پورا ہے، میں کہوں کہ آپ ادھر آ جائیں۔ تو آپ ایسے کریں، آپ دعا کریں اللہ رب العزت، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت سچے دل سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کا محبوب سرور کائنات واجد دو جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا مہمان ہو، ہم تو اس کے میزبان ہوں، اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں۔ جب حضور علیہ السلام اس مدینہ شہر میں قبیل جو آخری محلہ تھا بنی نجار، وہاں اونٹنی جا کے بیٹھی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے ہماری دعا بھی سنی، ہماری التجا بھی سنی، اس میں بھی حکمت تھی، اس میں بھی حکمت تھی۔ تو حضور علیہ السلام کی اونٹنی وہیں پہ بیٹھی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے دیکھ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، اٹھ یا کیوں بیٹھ گئی ہے؟ ادھر سامنے ایک غریب صحابی کا گھر تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا پیچھے آ جائے، آخر ہوا کیا؟ اونٹنی نے اپنی گردن کی زمین پہ، اونٹنی نے اپنی گردن کی زمین پہ رکھ دی اور سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور ادھر سے چھوٹی بچیاں اپنے چھتوں کے اوپر چڑھ کے ترانے پڑھ رہی تھیں، تعالیٰ فرمایا علینا من سیئات الوداع، اور ترانے پڑھ رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعریف کر رہی تھی اور فرما رہی تھی، جس کا اردو ترجمہ یہی ہے، کہہ رہی تھی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں چودھری کا چاند چمکتا ہوا ہمارے اس شہر میں طلوع فرما دیا، اور تعریفیں کر رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں ترانے پڑھ رہی تھی۔ اور جب وہ اونٹنی وہیں پہ بیٹھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کے اندر لے گئے اور سامان رکھا، سامان رکھنے کے بعد حضور علیہ السلام کی تشریف لے گئے۔ یہاں ایک اور روایت میں پڑھ رہا تھا، وہ آپ کو پیش کر دوں۔ تو ایک صحابی، مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا، رات کی 24 کی رات تھی اور جو بچیاں جو ترانے پڑے بدر والے انہوں نے بدر کا لفظ بولا، بدر کا لفظ جو کمر کا نہیں بولا، کمر بھی چاند کو کہتے ہیں، بدر بھی، بدر جو ہے یہ چودھری کے چاند کو کہتے ہیں، کمر عربی میں پہلی تاریخ کو جو چاند ہوتا ہے اس کو کمر کہتے ہیں، تو چودھری کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔
تو وہ ترانے میں بھی بدل کر آپ کو چودھری کے چاند کے ٹائم کا چہرہ چمک رہا ہے. اللہ نے چودھری کے چاند کو ضرور فرما دیا ہے اور بڑی خوش ہو رہی تھی. واجب شکر علینا کہنے کا اب ہمارے اوپر شکر واجب ہو چکا ہے کہ اللہ نے ہمارے اس شہر میں اللہ کے نبی آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چودھری رات تھی, میں نے سوچا کہ آج یہ چودھری کا چاند نظر آ رہا ہے, یہ بھی چمک رہا ہے, وہ آسمان کا چاند ہے اور ہمارے نبی زمین کے چاند ہیں. تو صحابی فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ دوڑتا ہوا میں مسجد نبی میں پہنچا, دیکھا تو حضور علیہ السلام سورج رات ہوئی, فرمایا کہ وہ چادر آپ نے ڈالی ہوئی ہے, بیٹھے ہیں اور میں اور یہ مقابلہ کرنے کے لیے کہ دیکھتا ہوں ادھر چودھری کے چاند کو دیکھتا ہوں اور ادھر حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی طرف نظر کرتا ہوں اور میں یہ مقابلہ کر رہا ہوں, یہ کیفیت دیکھ رہا ہوں کہ وہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا ہمارا چاند زیادہ خوبصورت ہے. اور فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ میں دیکھتا رہا ادھر چاند کی طرف بھی دیکھتا, چودھری کے چاند کی طرف, اور فرمایا کہ ادھر میں حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی طرف نظر کرتا. آخر میں فیصلہ انہوں نے جو عربی زبان میں کیا, عربی زبان میں جو اشعار کہے تو اردو زبان کو اس کا ترجمہ یہ ہے. آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا میرے پیغمبر کو, چاند سے تشبیہ دینا میرے پیغمبر کو کہاں کا انصاف ہے, ارے چاند کے اوپر تو چاندیاں ہیں میرے پیغمبر کا چہرہ صاف. اور میں یہ چہرہ سبحان اللہ, سب کہتے ہیں سبحان اللہ. اگر سچی محبت کرتے ہیں دل خود کو اٹھتا ہے انسان کا کہتا ہے سبحان اللہ. تو میرے دوستو حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھتے ہیں. ایسا ہو ایسا اخلاق خدا کی قسم انسان کے حیران ہو جاتے تھے جب کافر دیکھتے تھے تو دیکھ کر بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ سچا ہے. اور جن کے نصیب کے رب نے ہدایت دی تھی وہ کلمہ بھی پڑھتے تو سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سامان اندر لے گئے, گھر میں جب سامان لے گئے اور حقیقت میں جو یہ جو گھر تھا نا ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے مختصر پیش کر رہا ہوں. تو پہلے بھی میں کہہ کر واقعہ ہجرت بیان نہیں ہوتی تو میں اور بھی آگے گزر جائیں گے. خلاصہ بتا رہا ہوں جو گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا, وہاں پہ کتنی آگے بیٹھی تھی یہ حقیقت یہ آپ کو سمجھ ہے. وہ کیسے ایک یمن کا بادشاہ تھا, طوبہ اس کا نام تھا. کئی سو سال پہلے اس کا حضور وہاں سے ہوا جب اس کے ساتھ 400 علماء تورات کے تھے. 400 علماء جب وہیں پہ پہنچے نا, علماء کہنے لگے بادشاہ کو کہ آپ ایسے کہیں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ سے عرض کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, ہمیں یہاں رہنے جو ہم یہیں رہے تھے. بادشاہ نے کہا کہ وجہ کیا ہے, وجہ نہیں بتاؤ وجہ کیا ہے, آپ کیوں یہاں رہتے ہیں. وہ کہنے لگے بادشاہ کو اس لیے آپ یہاں رہتے ہیں, یہاں نبی آخر الزمان ہجرت کرتے ہیں اور ہم ان کی زیارت کریں گے اور ان پر ایمان رہیں گے, ان کی تعریف کریں گے اور ان کے ساتھ ان کی دعا. اس نے کہا اگر ایسی بات ہے 400 علماء کے ساتھ, اس نے کہا 450 علماء یہی ایک جو بات بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کتابوں میں اللہ نے لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان ہجرت کرنے نہیں آئے گا, تو ایسی بات ہے تو آپ ایسے کہیں آپ کے لیے آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتا, آپ کے لیے میں یہاں مکان بنا کے بھی جاتا. 400 علماء سے اس نے 401 مکان بنایا. جب ایک مکان اوپر بنایا یہ کیوں بنایا, اس نے کہا کہ یہ نبی آخر الزمان کے لیے میں بنا کے جا رہا ہوں. اور اس نے خط لکھا جس نے کہا اشہد انک رسول اللہ, اور اس نے آگے یہ لکھا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں آپ کو پایا تو آپ پر ایمان بھی لوں گا, آپ سے محبت بھی کروں گا, آپ کے مخالفین کے ساتھ جہاد بھی کروں گا. اور یہ خط اس نے علماء کو دے دیا اور یہاں پر کہا یہ خط جو ہے اگر آپ کی زندگی میں آ جائے تو یہ خط بھی پہنچا دینا اور یہ میرا خط دے دینا نبی آخر الزمان کو. اور یہ مکان جو ہے 400 ایک مکان بنایا ہے, 401 بنایا ہے, 400 تو علماء کا ہو گیا اور جو ایک ہے موبائل ہے اور وہ مکان اللہ کی حکمت تھی, مسجد بھی وہیں بیٹھی, گردن بھی وہیں رکھ دی. حضور علیہ السلام جب وہیں پر پہنچے تو
تو وہی خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ لے کے حضور علیہ السلام نے پیش کیا اور حضور علیہ السلام نے وہ خط اور خط میں یہی لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور میری زندگی رہی اگر میں نے آپ کو پایا تو آپ میں ایمان بھی لوں گا، آپ کا کلمہ بھی پڑھوں گا اور آپ کے ساتھ محبت بھی کروں گا، آپ کے مخالفین کے ساتھ جہاد بھی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی پڑھا اور وہ مکان کا دو مطلب تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ اوپر ہیں میں نیچے رہتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ دونوں جہانوں کے سردار، کائنات کے سردار، آپ کے لیے ساری کائنات سنیں گے، ہم اوپر ہیں ہم نیچے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں آپ اوپر ہیں کیونکہ میرے پاس نیچے مہمان آتے جاتے رہیں گے، صحابہ رضوان اللہ علیہم آتے رہیں گے، اس لیے آپ اوپر ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے حکم دیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے تھے کہ قوم کو ایسے اکٹھا کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قوم کی وجہ سے حضور علیہ السلام ہو سکے۔ اور ایک رات ایسے ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو گھڑا تھا نا پانی کا گھڑا پہلے چلنے کی آگ ہوا کرتی تھی، کھیتی ساتھ ہوا کرتی تھی، وہ گھڑا جو تھا وہ ٹوٹ گیا، جب وہ ٹوٹا تو پانی سارا گرا، پانی گرا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً دوڑا اور ہمارے پاس میاں بیوی کے پاس ایک رضائی، ہم نے وہ رضائی کھائی اور اس کو بچا بچا کے رضائی جو ہے نا پانی کو درد کر ہم نے وہ رضائی ڈال دی اور رضائی ساری گری ہوگی، ساری رات میں کونے کے اندر بیٹھے رہے۔ تو حضور علیہ السلام کو کچھ دن بعد اس واقعے کو بھی پتہ چلا یہ اوپر رہتے ہیں لیکن ہیں پریشان۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے پاس بلایا کہ آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ اوپر رہتے ہیں میری وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ نے حکم کیا آپ اوپر رہتے ہمیں یہی تھی دل کے اندر یہی محبت تھی کہ کہیں آپ کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے۔ پھر وہ رضائی والا واقعہ بھی ساری رات سرجن کے اندر وہ ایسے کونے کے اندر بھی بیٹھے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا آپ ایسے تھے آپ نیچے آئے، آپ نیچے آ جائیں اور میں اوپر چلا جاؤں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس کھانا لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں کھانا لے کے گیا، حضور علیہ السلام پر روٹی کھا لی، سارا واپس ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ خیر ہے سارا کیوں واپس ہے، پھر میں مجھے یا رسول اللہ سارا پسند نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب انصاری یہ سالن کے اندر لہسن تھے جس کی بدبو تھی، اگر میں کھا لیتا میرے منہ سے بھی بدبو آتی۔ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں جس کی وجہ سے میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو بھی فرمایا کہ میرے صحابہ جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے بدبو سے میرے اللہ کے فرشتے بھی اس چیز سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہسن کھا کے تازہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ، کیوں شہنشاہ کے دربار میں آ رہے ہو کہ عام دربار میں نہیں آ رہے۔ فرمایا کہ عام بندے کے پاس جاتے ہو پٹھان کے جاتے ہو منہ لگا کے جاتے ہو، جب شہنشاہ کے دربار میں آ رہے ہو اللہ کی محفل میں آ رہے ہو یہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تازہ پیاز بھی کھا کے نہ آؤ، ایسی بدبودار چیز نہ کھا کے ہو، لہسن نہ کھا کے ہو جو آپ کے منہ سے بدبو ہے جس سے فرشتوں کو تکلیف ہے۔ تو میرے دوستو حضور علیہ السلام نے خلاصہ کلام یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پھر مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں سوچا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر آپ تیار ہو جائیں جگہ خریدیں اور مسجد نبوی تیار کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ جو جگہ کی مسجد نبوی کی دو یتیم تھے صحابی حضرت سعد اور حضرت سہیل ان کی تھی، تو جب ان کو پتہ چلا تو حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ آپ اس کی قیمت لگوا لیں اور قیمت بتا دیں، ہم آپ کو قیمت ادا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری یہ سعادت ہے، ہمارے لیے یہ نہیں ہے اگر آپ لے لیں ہم ایسے ہدیہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے کہا آپ نے ہدیہ نہیں دیتے، میں یتیموں سے مال چھیننے نہیں آیا بلکہ یتیموں کو حق دلوانے کے لیے آیا۔ فرمایا کہ آپ اس کا وہ لگوائیں قیمت لگوائیں۔ قیمت اس وقت لگی 10 دینار، درہم جو ہوتے تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے، دینار جو ہوتے تھے وہ سونے کے ہوتے تھے، 10 دینار قیمت لگی۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا پیسے کا بندوبست کرو دینار تو ہم یہ زمین لینا چاہتے ہیں اور مسجد یہاں تعمیر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو پتہ ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، سفر کر کے 1 مہینے بعد یہاں پہنچے ہیں۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جس اونٹی پر سوار ہو گیا ہے نا اس کو بیچ دو، یہ جگہ خریدو۔ تو حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کی جگہ خریدی اور تعمیر بھی، اور اس کی بنیاد بھی خود حضور علیہ السلام نے رکھی، ابو بکر نے رکھی، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے رکھی، صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد بنائی۔ میرے دوستو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر آج یہ زمین تو خرید کے جائے گا اور قیامت تک آنے والے لوگ آپ کے ایمان سے بھی پڑھیں گے۔ دعا کریں گے اللہ ہمیں بھی تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم